شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم کوئی 23 سالوں کے بعد روس انہیں دعوت دی گئی، تو اس لحاظ سے یہ ایک امپورٹنٹ وزٹ تھا ہمارے لیے۔ 24 تاریخ کو جو ہمارے وہاں انگیجمنٹس تھیں ان کا آغاز ہوا میری میٹنگ سے، جو کہ فورن منسٹر لیوروف کے ساتھ تھی دفتر خارجہ میں۔ ان کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہوئی، اور اس نشست میں ہم نے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اس نشست کے بعد پھر وزیر اعظم کی میٹنگ تھی صدر پیوٹن کے ساتھ، اور یہ میٹنگ جو ہے یہ کریملن میں تھی۔ 1 بجے اس میٹنگ کا آغاز ہونا تھا، اور یہ بھی آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ ایک طویل نشست تھی۔ 3.5 گھنٹے یہ نشست رہی اور تبادلہ خیال رہا۔ اس تبادلہ خیال میں وزیر اعظم نے اور صدر پیوٹن نے پاکستان اور روس کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو بہتری آئی ہے اور جو ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری بن رہی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ریجنل ایشوز جو ہیں اس پر بھی وقت صرف کیا، اور جب میں ریجنل ایشوز کی بات کر رہا ہوں تو زیادہ فوکس ان کی گفتگو میں 2 علاقوں پر رہا۔ ایک یقینی طور پر افغانستان ہے، جہاں کی صورتحال میں ہم بھی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ اور دوسرا ساؤتھ ایشیا کی جو سیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے، اور وزیر اعظم نے انہیں خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے جو وہاں ہماری نظر میں تشویشناک ہے، اس پر بھی انہیں اعتماد میں اور پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بائی لیٹرل کوآپریشن ہے اس کا ایک بہت بڑا جز اور حصہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ انرجی کوآپریشن ہے۔ چنانچہ انرجی کوآپریشن پر بھی تبادلہ خیال ہوا، اور کئی پروجیکٹس ہیں انرجی کے، لیکن ایٹ دیٹ لیول جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ہے ہمارا، جس کو پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کہتے تھے، اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے وہ آج پہچانی جاتی ہے۔ اس پر تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر بھی صدر پیوٹن سے پہلے بات کی تھی، اور اپنی نشست میں بھی جو ان کی کنسرن ہے آف اے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا، اس پر بھی انہوں نے تبادلہ خیال کیا۔ اس نشست کے بعد اور آبویسلی لنچ بھی تھا، اس نشست کے بعد پھر ہم واپس ہوٹل لوٹے، اور ہوٹل میں جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں الیگزینڈر نوواک، وہ تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ ان کے منسٹر آف انرجی تھے، اور جو اب کو چیئر کرتے ہیں جو ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن ہے، جس میں ہمارے جتنی اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس کا ایک فورم طے ہے، اور اس فورم پر ہمارے اکنامک ایشوز طے اور ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور سینئر آفیشلز بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس میں ہم نے جو ڈسکشنز کی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ہمارا فوکس رہا بائی لیٹرل ٹریڈ پر، ہمارا فوکس رہا انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پر کہ کیا امکانات ہے یہاں اور وہاں، تو اس پر ایکسچینج ہوا۔ ہمارا فوکس رہا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، انرجی کوآپریشن پر، اور انرجی کوآپریشن میں ایک تو گیس پائپ لائن آ گئی نارتھ ساؤتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ذکر کیا کہ ہم روس سے گیس
کی خریداری میں دلچسپی رکھتے ہیں. ہم انرجی ڈیفیشینٹ ملک ہیں, ہمارے ہاں گیس کا بحران رہا ہے, ہماری صنعت متاثر ہوئی ہے, ہمارے شہری متاثر ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ایک لانگ ٹرم ہمارا G2G ارینجمنٹ ہو جائے روس کے ساتھ. اور جو ازبکستان تک گیس ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وایا پاکستان, وایا افغانستان انٹو پاکستان, تاکہ ہماری فیوچرسٹک جو گیس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکشن کی آن دی اسٹیبلشمنٹ آف اے LNG ٹرمینل ایٹ گوادر. اس میں بھی انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا اور اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا. اس کے بعد, اس نشست کے بعد وزیر اعظم مخاطب ہوئے اور مجھے بھی موقع ملا اور ہمارے جو منسٹر فار کامرس ہیں انہیں بھی موقع ملا کہ وہاں ایک جو بزنس رشین اینڈ پاکستانی بزنس مین کا ایک جو وہاں ایک فورم تھا, اس سے بڑی کھل کے بات ہوئی کہ کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں اور کن کن ایریاز, اور ہم نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے جہاں ہمارا مستقبل میں ایک کوآپریٹو ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح ہماری اس وقت تجارت کے راستے میں جو پروسیجرل باٹل نیکس ہیں ان کو رفع کیا جا سکتا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے, اور ہماری جو اکنامک لنکیجز میں مشکلات ہیں, بینکنگ سسٹم میں جو مشکلات ہیں, ان پر عبور کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کی ڈسکشن ہوئی. تو وہاں وہ جو تبادلہ خیال ہوا بہت مفید رہا, اور آپ کو جان کر یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں جو ایک اسلام آباد میں انویسٹمنٹ کانفرنس پاکستان منعقد کرنے جا رہا ہے, اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں شامل ہونے کی اور پاکستان آنے کی دلچسپی کا اشارہ بھی دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے وزیر اعظم نے, آپ نے دیکھا کہ اپنی دن کا آغاز ان کا جو ہوا وہ تھا لیئنگ اے فلورل ریتھ آن دا ٹوم آف دی ان نون سولجر. یہ وہ حضرات ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں جنہوں نے اپنے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. وزیر اعظم ایئرپورٹ روانگی سے پہلے جو ماسکو کی سینٹرل ماسک ہے وہاں تشریف لے گئے اور اس کو وزٹ کیا. بہت شاندار مسجد بنائی ہے, دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, وہاں کی جو سہولیات ہیں وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں, اور وہاں جو گرینڈ مفتی ہیں اس مسجد کے, ان سے بھی وزیر اعظم کا تبادلہ خیال ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک خطیر تعداد ہے جو رشین فیڈریشن میں مسلمانوں کی ہے, اور تقریباً 25 ملین مسلمان ہیں جو رشین فیڈریشن میں اس وقت رہائش پذیر ہیں. تو وہ بھی ایک دلچسپ ایک گفتگو تھی. آپ نے دیکھا کہ دورے کے اختتام پر, جو 2 روزہ دورہ تھا, اس کے اختتام پر دفتر خارجہ نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے سمٹ میٹنگ کا ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے. نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا, آپ کی نظر کے سامنے سے گزرا ہوگا. اس کے چند جو سیلینٹ فیچرز ہیں میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اور ان کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا. نمبر 1, پاکستان نے ان نشستوں میں جو ہوئیں وہاں وزیر خارجہ کے ساتھ, صدر کے ساتھ, سینئر آفیشلز کے ساتھ, ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ, پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے to forge a long-term multi-dimensional relationship with Russia, اس کا تفصیلی گفتگو ہوئی اور تبادلہ خیال ہوا. دوسرا, ہمارا فوکس رہا انرجی کوآپریشن. روس کے ساتھ آنے والے ادوار میں, آنے والے دنوں میں ہماری انرجی کوآپریشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے ہماری, اور یہ ہماری معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری چیز, اور ہاں اس پہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف انرجی کوآپریشن بڑھانا ہے, جو ہمارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کیسے کرنا ہے.
تاکہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے اس کے گراؤنڈ بریکنگ جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کریں کہ وہ جلد از جلد ہو سکے. اسی طرح ہم نے تبادلہ خیال کا ہمارا فوکس رہا آن دی کنورجڈ انٹرسٹ ان افغانستان. اور یہ بڑی حوصلہ افزا چیز ہے کہ آج افغانستان میں روس کے پاکستان کے جو سوچ کے زاویے ہیں وہ قریب تر ہیں، اور ہماری آپس میں مسلسل کنسلٹیشن ہے، کوارڈینیشن ہے. جو ان کے اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے ایمبیسڈر کارلوف، جو میری میٹنگ ہوئی تھی فارن منسٹر لیوروف کے ساتھ، وہ اس میں موجود تھے. اور جو دوسری نشست ہوئی جس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی اور وزیر اعظم کے جو نشست ہوئی اس میں بھی وہ موجود تھے. تو افغانستان پر ہمارا خاصا فوکس ہے، اور اس پہ ہمارے 2 آبجیکٹیوز ہیں. نمبر 1 کو جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اس سے وہاں کے عوام کو کیسے بچایا جائے، اور دوسرا اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے اس سے افغانستان کو کیسے محفوظ کیا جائے. کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہاں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ صرف پاکستان پہ نہیں، پورے اس خطے پر اور جو افغانستان کے ہمسائے ہیں ان پر بھی ان کے اثرات نمودار ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا اور ہم نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ مارچ کے آخر میں ایک اور نشست ہونے چلی ہے جس میں مجھے دعوت دی گئی ہے. میں بھی جاؤں گا، اور اس میں روس کے وزیر خارجہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ہے 2 نشستیں ہوں گی اور دونوں چین میں ہوں گی. ایک ہوگی نشست آف دی امیجیٹ نیبرز آف افغانستان. یہ 6 ممالک ہیں، اس کا فورم ہے جو پاکستان نے انیشیٹ کیا تھا. اس کی 2 نشستیں ہو چکی، ایک اسلام آباد میں ہوئی، اس کا ابتدا انوگرل سیشن اسلام آباد میں ہوا، میں نے چیئر کیا. اس کی دوسری نشست تہران میں ہوئی، ایران کے وزیر خارجہ نے اس کو چیئر کیا. اور اب اس کی تیسری نشست انشاءاللہ 30 اور 31 مارچ کو چین میں ہونے چلی ہے، اور اس میں روس کو بھی دعوت دی گئی ہے. اس پر بھی ہمیں موقع ملے گا افغانستان پہ مزید بات کرنے کا. ہماری نشستوں میں ایک اور چیز ہم نے طے کی، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وی اگریڈ کہ جو ہمارا شیئرڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا انٹرنیشنل فوراز پر، ریجنل فوراز پر، اور بالخصوص SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جس کے ہم اب ممبر ہیں، اور ہماری ممبرشپ میں چین کے ساتھ ساتھ روس نے بھی کلیدی کردار ادا کیا. ہم نے ایک اور چیز پر ہم نے توجہ دی، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو اس خطے میں خاص طور پہ جنوبی ایشیا میں ہم جو ایک ریجنل امبیلنس کچھ وجوہات کی بنا پر دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ جو پاکستان کی تشویش ہے اس پر بھی ہم نے تبادلہ خیال کیا، اور ان ڈیولپمنٹس پر بھی روشنی ڈالی گئی جن ڈیولپمنٹس کی وجہ سے اس خطے کے امن و استحکام کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس پر بھی ہماری بات ہوئی. اور اگلی چیز میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں یہ سب باتیں ہوئیں وہاں وزیر اعظم کو موقع ملا، اور وزیر اعظم کو موقع ملا کہ جو ان کی تشویش تھی جو کہ ایک یوکرین میں صورتحال جنم لے رہی ہے، اس پر پاکستان کا پرسپیکٹو، پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کی خدمت میں پیش کریں. اور وزیر اعظم نے، میں سمجھتا ہوں، بڑے مناسب وقت پر اور مناسب جگہ پر اس کا ذکر کیا. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس میں پاکستان کا تو پہلے دن سے، دیکھیے یہ جو صورتحال آج ہم یوکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی راتوں رات جنم نہیں لی، یہ پچھلے 3 دنوں میں جنم نہیں لیا، یہ اس کی ایک طویل ایک تاریخ ہے.
اور یہ ایوالو کرتی چلی گئی. اب اس میں ہماری تو پہلے دن سے یہی کوشش اور خواہش رہی ہے کہ یہ جو ہے اور ہم امید اور آس لگائے رہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ڈپلومیسی کے ذریعے, سفارتکاری کے ذریعے اس کو حل ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی خطہ یا ممالک کسی ملٹری کانفلکٹس میں الجھتے ہیں یا اس سے دو چار ہوتے ہیں تو نقصان سبھی کا ہوتا ہے. خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کا تو بے پناہ نقصان ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہم کس طرح پسے ماضی میں جب لڑائی ہوئی, اور ہمارے پڑوس میں آپ نے دیکھا جو پچھلے 20 سال جو ہم نے بھگتا ہے, ہماری معیشت نے بھگتا ہے, وہ پوری پاکستانی قوم اور پورا خطہ اس سے نا آشنا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات نمودار ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $100 فی بیرل سے تجاوز کر چکی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 2 ممالک ہیں جو تقریباً 1/3 گندم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے, ایک روس ہے اور ایک اس کا پڑوسی یوکرین ہے, اور اس کشمکش کی وجہ سے کوئی 7% جو ہے وہ گندم کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے اوبویسلی وہ کنٹریز جو ان پہ اس کی امپورٹ پر انحصار کرتی ہیں وہ یقیناً ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو یہی ہمارا پوائنٹ تھا. پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے, اور آج بھی میں کہوں گا کہ ضرورت اس امر کی ہے, کیونکہ مسئلہ ایوالونگ ہے, مسئلہ نازک ہے, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جائے, تحمل کا مظاہرہ جو ہے اس کا دامن نہ چھوڑا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا. سفارتکاری کے ابھی بھی امکانات موجود ہیں, اور اس کو جیسے کہ سیکرٹری جنرل UN کہہ چکے کہ گیو ڈپلومیسی اے چانس, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں وزن ہے, اور ابھی بھی سفارتکاری کے ذریعے معاملات کو مزید بگڑنے سے بچانے کی سب کو کوشش کرنی چاہیے. جب ہم وہاں پہنچے ماسکو, رات کو پہنچے, تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تبصرے شروع ہو گئے اور میڈیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ بھائی یہ دیکھیں یہ وزٹ جو ہے وہ ایل ٹائمڈ تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے پاکستان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا. ایک بحث چلی. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کی میڈیا نے تو اس حد تک بحث کو طول دے دی کہ کچھ نے, اور ایک گلف کے اخبار نے بھی ایک خبر لگا دی, وہ تو جی دورہ ہی کینسل ہو گیا ہے. اور پھر کہا گیا, یہ بھی ہم وہاں بیٹھے اس کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جناب وہ تو سب کچھ سمیٹ دیا گیا ہے, کچھ ملاقات بھی نہیں ہو رہی, اور وزیر اعظم واپس روانہ ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی کیا سرائیاں ہوتی رہی ہیں, جو کہ نیچرل بات ہے. اس سے کوئی ہمیں تعجب نہیں ہوا کہ اس میں یہ چیزیں جنم لیتی ہیں ایسی صورتحال میں. بہرحال ایسی کوئی چیز نہیں تھی, اور آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا ارادہ تھا, جو ہمارا پروگرام تھا, وہ پورا انشاءاللہ مکمل کیا گیا. اب دیکھیے صورتحال تو جنم لے رہی تھی, اس سے نہ آپ غافل ہیں نہ ہم غافل تھے. جانے سے پہلے ہم نے ایک نشست کی, میں نے اس کو ارینج کیا, وزیر اعظم نے اس کو چیئر کیا, اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم نے جو صورتحال ابھر رہی تھی اس کا جائزہ لیا. اور اس جائزے میں جو ہمارے فارن سیکرٹری تشریف فرما ہیں, اور ہمارا جو ڈویژن ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے, اس کے سینئر آفیسرز موجود تھے. اور اس کے علاوہ ہم نے دعوت دی اپنے منجھے ہوئے سابقہ سفارتکاروں کو, اور اس نشست میں ہمارے موجودہ فارن سیکرٹری کے علاوہ 4 فارمر فارن سیکرٹریز موجود تھے. ان کے علاوہ کم از کم 4 ایسے سفارتکاروں کو ہم نے دعوت دی جنہوں نے ماسکو میں سرو کیا, وہاں سفیر رہے. ایک سفارتکار تو وہ تھے جنہوں نے وہاں 10 سال گزارے مختلف کیپیسٹیز میں.